اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین یعنی ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک جو فوت ہوا ہو کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے اور اسے نیک فرما بردار اور مطیع لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جمعہ کے ذکر سے مراد جمعے کا دن بھی ہو سکتا ہے اور ہر ہفتے میں کسی ایک دن زیارت کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو ہر جمعے کے دن زیارت کا وقت مل سکے تو بہتر ہے، ورنہ ہفتے میں کسی دن بھی والدین کی قبر کی زیارت کیا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دعائیہ قول مبارک کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اس آیت کے تحت جلالین میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ مصری لوگوں نے آپ کی قبر بنانے میں جھگڑا کیا تو آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے نیل کی بلندی کی جانب یعنی پانی کے آنے والے بہاؤ کی جانب دفن کیا گیا تاکہ دونوں طرف آپ کی برکت عام ہو جائے۔ جلالین کے حاشیے پر خطیب کے حوالے سے مزید وضاحت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ہر محلے کے لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ہم برکت حاصل کریں۔ اتنا نزاع برپا ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ جھگڑا آپ کو ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد ہوا۔ جس جانب آپ دفن تھے وہ جانب سرسبز و شاداب اور خوشحال ہو گئی اور دوسری جانب خوش رہنے لگی، تو دوسرے کہنے لگے ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، اور جس جانب آپ دفن تھے وہ کہنے لگے ہمارے محلے میں ہی دفن رہنے دیا جائے۔ اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے نیل کے اس مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں سے پانی مختلف علاقوں میں تقسیم ہوتا تھا، جس پر ان تمام علاقوں کو آپ کی برکت حاصل ہو گئی۔ احباب ذوقار، توجہ کیجئے گا کہ اس طرح صاحب قبر کی برکت سے، ایک نبی خدا کی قبر کی برکت سے کتنے لوگ اپنے گھروں میں رحمت حاصل کر رہے ہیں، اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھگڑے میں مصروف تھے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی یہ شان ہے، اللہ رب العزت نے ان کی قبر کی، ان کے مزار پر انوار اور روضہ اقدس کی برکت سے علاقے کو سرسبز و شاداب کیا، تو ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی کیا کر برکتیں اور رحمتیں ہوگی۔ اسی طرح انبیاء کرام کا حال جو قبر میں بیان کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر میرا جب گزر ہوا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، اور دوسری حدیث میں گزرنے کی وضاحت اس طرح موجود ہے کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر اس رات کو ہوا کہ جس رات میں معراج پر گیا تھا، تو سبحان اللہ میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کیسی شان نبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں کہ جس کا ایک قدم انتہائی نظر پر جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر بیت المقدس میں سب سے پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے بھی موجود تھے، پھر آسمانوں پر مرحبا کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربانی کے لیے، کیونکہ آپ کے مشورے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جاتے رہے اور نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 50 سے باقی رہ گئیں، 5 باقی رہ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز سے سواری پر سوار ہو کر سواری کے رفتار کے مطابق چل رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بغیر سواری کے اپنی شان نبوت کے مطابق چل رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی نبوت کا اعجاز اور اس کی برکتیں بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارشاد فرمایا اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، یعنی آپ کے غلام جو ہیں جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے در پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ
قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر ایک اعرابی حاضر ہوا، بے قراری کے عالم میں تڑپ تڑپ کر اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہم نے سنا کہ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہ کی معافی طلب کر رہا تھا، آپ بھی میرے رب سے میرے لیے بخشش طلب کرے۔ آپ کی قبر شریف سے آواز دے کر اسے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بندہ خدا، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ ہے صاحب مزارات بالخصوص انبیاء کرام کا اپنے روضہ اقدس میں بھی اپنے امتیوں کے احوال سے واقف ہونا اور ان کے لیے دعائے بخشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ایمان و یقین کی سلامتی نصیب فرمائے۔